صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم موضوع رشتوں کی اہمیت، قطع رحمی کے اسباب، نقصانات اور تدارک، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ شراب نوشی، جوا یا بری عادتیں چھڑانے کے لیے عمل۔ بعض اوقات نوجوان وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات شادی شدہ لوگ بھی جو کم سن بچوں کے باپ ہوتے ہیں، وہ شراب نوشی، جوا یا دیگر بری عادات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کوئی بھی شراب، جوا بازی یا کسی قسم کی خراب عادت میں مبتلا ہو، یہ خراب عادت کسی میں بھی موجود ہے یا کسی دوسرے شخص کی بری عادت چھڑانا مقصود ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چند ایک اسماء مبارکہ ہیں، ان کو کاغذ پر لکھ دیں اور 21 دن 21 تعویذ بنا کر، یعنی روزانہ لکھیں گے، روزانہ وہ ایک جو تعویذ بنے گا پانی میں حل کر کے پلائیں، انشاءاللہ ہر بری عادت سے نجات ملے گی۔ اکثر ہمارے ویورز لسنرز اس حوالے سے پوچھتے ہیں، اس کو غور سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ پہلی لائن میں آپ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لائن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 4 اسماء مبارکہ، یا علیم، یا کریم، یا حبیب، یا رقیب۔ دوبارہ میں بول دیتا ہوں، یا علیم، یا کریم، یا حبیب، یا رقیب۔ تیسری لائن میں پھر 4 اسماء مبارکہ، یا واسع، یا حفیظ، یا رشید، یا رفیق۔ یا واسع، یا حفیظ، یا رشید، یا رفیق۔ تو انشاءاللہ یہ 21 دن روزانہ یہی کلمات یوں ہی کاغذ پر لکھ کر پانی میں کاغذ ڈالیں، بوتل میں جگ میں پانی ڈال کر وہ پانی پلائیں، پلاتے رہیں پورا دن، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام بری عادات سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، وہ صدقہ سے مصیبتوں کا دفعیہ، یعنی صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وبائیں، آفات، مصائب، تکالیف، وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو، غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ عام طور پر آزمائش کے طور پر بھی بندہ مومن پر یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں اور بعض اوقات اپنے اعمال کے بدلے میں آتی ہیں۔ اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب کا نشانہ بندہ بنتا ہے، تو جب اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، حتیٰ کہ بری موت سے بھی صدقہ جو ہے یہ بچاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کیا کیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو پر خرچ کریں، وہ مستحق ہیں، پھر اپنے پڑوسی محلے دار ان پر خرچ کیجیے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں واقعتاً کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر آپ جہاں چاہیں جس کو مستحق دیکھیں، دور کہیں بھی محلے میں، کہیں اس کے علاوہ ان پر خرچ کیجیے۔ لیکن سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر قریبی پڑوسی، پھر دور کے پڑوسی، پھر اس کے بعد جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ضرور آپ کو ضرورت اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست صحبا، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے، صرف اس نیت سے کہ اگر آپ کے، میرے، ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے والا نہ بنائے بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین،
رشتوں کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پامالی کیسے کی جاتی ہے، جسے قطع رحمی کہتے ہیں، اور پھر اس قطع رحمی کے اسباب کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، پھر اس کا حل کیا ہے، تدارک کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر جہاں وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے، وبالوالدین احسانہ کا ذکر ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہیں ساتھ اکثر وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین والجار ذی القربیٰ والجار الجنب والصاحب، تو یہ ذکر لازمی ملتا ہے۔ ذوی القربیٰ یہ لفظ ملتا ہے، ذوی القربیٰ سے مراد ہے تمام رشتہ دار، قرابت دار۔ تو ان آیات بینات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ والدین کے ساتھ احسان جہاں کرنا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، وہیں رشتہ داروں کے ساتھ جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا۔ جہاں دیگر حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، جہاں میاں بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہیں پر والدین کے بعد سب سے جو زیادہ ضروری حقوق ہیں وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر صلہ رحمی کا حکم دیا حدیث مبارکہ میں، سل ما قطع کا یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اے اللہ کے بندے تو اس سے جوڑ۔ جوڑنا یہ بہت اچھا عمل ہے اور توڑنا یہ بہت برا عمل ہے۔ ہر چیز میں جوڑنے والا عمل جو ہے وہ تعمیری عمل کہلاتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے، کچھ نہ کچھ جڑتا ہے، کریشن ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ لیکن توڑنے کا عمل وہ تخریبی عمل کہلاتا ہے، اس سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے تعمیری عمل بہتر ہے یا تخریبی عمل بہتر ہے؟ یہ عام زندگی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو تعمیری عمل جو ہے، ڈسٹرکٹیو ایکشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو ایکشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو ایکشن کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح اور پھر صلہ رحمی، یہ جو رحم یہ رحیم سے مشتق ہے، رحمان سے مشتق ہے، یعنی رحیم اور رحمان اللہ کی جو صفات ہیں انہی سے رحم بنا ہے۔ اور رحم کا معنی ہے نرمی کرنا، رحم دلی کا اظہار کرنا، بھلائی چاہنا، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا۔ تو پتہ چلا، اور پھر احادیث مبارکہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو میں نے رحم جو ہے یہ معاملہ اپنے نام سے تمہیں عطا فرمایا ہے، رحمان سے، رحیم سے۔ بہرحال صلہ رحمی یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حفظ مراتب کے لحاظ سے، یعنی جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ بہتر سلوک کیا جائے۔ جیسے احادیث مبارکہ میں چچا کے بارے میں، بڑے بھائی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ باپ کے برابر ہے، باپ کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح چچا کے بارے میں کہ وہ بھی باپ ہی کی مثل ہے۔ تو یوں یہ رشتے جو میں گنوا رہا ہوں یہ سب سے قریبی ہیں ایک بندہ مومن کے لیے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر والد کے جتنے قریبی رشتے ہیں، دادا دادی، اور پھر والد کے رشتوں کے حساب سے نسبت سے چچا پھوپھی، چچی بھی پھر چچا کی نسبت مل گئی۔ اسی طرح پھر والدہ کی طرف سے جو رشتے ہیں، نانا نانی، ماموں خالہ، پھر خالو ممانی، یہ سارے رشتے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ درجہ بدرجہ ان تمام رشتوں کا لحاظ بھی رکھا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ تعلق بنایا جائے، محبت کا، ادب کا، احترام کا، نہ کہ تعلق توڑا جائے۔ اسی طرح قطع رحمی، اس کے برعکس قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ قطع رحمی کا مطلب ہے رحم کے رشتے جو ہیں، جو اللہ نے محبت کے رشتے قائم کر دیے ہیں، ان کو قطع کر دینا، ان کو توڑ دینا۔
رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان سے رشتہ ناتا توڑ دینا، ان سے برا سلوک کرنا، یہ قطع رحمی ہے۔ اور جیسے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اسی طرح قطع رحمی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی حرام کام ہے۔ اور پھر قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والا ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، محسنین میں شامل ہوتا ہے، احسان اور بھلائی کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ خود اللہ کی رحمتیں جو براہ راست ہیں، اور جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرنے والوں کے قریب ہوتے ہیں، بھلائی کرنے والوں کے قریب ہوتے ہیں، نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتے ہیں، نیک برتاؤ کرنے والوں کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم قطع رحمی کر رہے ہیں تو پھر قطع رحمی کرنے والا گناہ گار بھی ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے والا بھی ہے، اور بد عہد بھی ہے، یعنی اللہ نے تو وعدہ یہ لیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر مفسد بھی ہے، فساد مچانے والا بھی ہے۔ یہ سارے معاملات قطع رحمی کرنے والے کے ذمے ہوں گے، وہ ان کا مرتکب ٹھہرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر صلہ رحمی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں وہ حاصل ہوں گی، اللہ کی عنایات حاصل ہوں گی۔ اسلام نے والدین اور میاں بیوی کے باہمی حقوق کے بعد، یعنی یہ حقوق والدین، اولاد، میاں بیوی، یہ قریبی حقوق ہیں، سب سے پہلے ہیں۔ اس کے بعد صلہ رحمی کرنے پر، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا۔ جیسے میں نے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، پورے قرآن مجید فرقان حمید میں ذوی القربہ کا لفظ بارہا آیا ہے۔ ذوی القربہ کے حوالے سے یہ بھی آیا وَآتُوا حَقَّهُ، کہ ان کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو پورے ادا کر دو، کسی کا حق مت چھینو۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں بعض اوقات، بلکہ اب تو اکثر ایسا معاملہ ہو گیا، بھائی کا حق چھین رہا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا حق چھین رہا ہوتا ہے، بعض اوقات قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے حقوق چھین رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بالکل قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، حتیٰ کہ حرام کاموں میں آتا ہے، اور پھر کبیرہ گناہوں میں یہ معاملہ آ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم نیک سلوک کریں گے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کریں گے، کسی کا حق چھینیں گے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو پھر وہ صلہ رحمی میں آئے گا اور اس کا فائدہ ہوگا، اس سے اللہ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور سادہ سی بات ہے، اور یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے، رشتہ داریوں میں جہاں بھی معاملات بگڑتے ہیں صرف ایک وجہ ہوتی ہے، یا آپ اپنے خاندانوں میں، اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں، پڑوسیوں، محلے داروں میں دیکھ لیجئے، اور یہ انفرادی اور خاندانی سطح سے لے کر یہ اجتماعی معاملہ بھی ہے، امت مسلمہ کے بھی، بلکہ پوری قوموں کا آپس میں جو معاملات ہیں جب بگڑتے ہیں صرف ایک وجہ ہوتی ہے، ناانصافی کی وجہ سے بد امنی ہوتی ہے۔ تو چاہے دو بھائیوں کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دیگر رشتہ داروں کے درمیان، جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہیں پر پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناانصافی کب ہوتی ہے؟ جب اسلام کی تعلیمات کو ہم اس سے منہ موڑتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے منافی لوگوں کے حق چھین رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بد امنی یعنی آپس میں جھگڑے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس پر غور کر لیجئے، یہی وجہ ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں، وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، وہ بہن بھائیوں کا جھگڑا ہو، وہ بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو، وہ دیگر رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ہوں، تو پھر ہمیں انصاف سے کام لینا پڑے گا ہر معاملے میں۔ کوئی پراپرٹی کے حوالے سے حق دینا ہے وہ دیں، انصاف کریں، ناانصافی مت کریں، ظلم مت کریں۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی برابر کا سلوک رکھیں۔ محبت دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو ظاہری اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہے ان میں برابری کا سلوک کریں، پھر دیکھیے گھر میں امن اور سکون رہے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں، کہیں بھی کوئی ایسا حق چھیننے والا معاملہ نہ ہو، بالکل سکون رہے گا، امن رہے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو پھر دو افراد سے لے کر ایک خاندان اور پھر
پڑوسی حتیٰ کہ محلے دار اور پورے رشتہ دار، ان میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہم ناانصافی کا دامن، صلہ رحمی کا دامن چھوڑتے ہیں، تو یہ جو وبال ہیں ان کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے بغیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امن اور فلاحی معاشرہ یہ قائم ہی نہیں ہو سکتا، پھر جھگڑے رہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ میں جہاں فرمایا، وہاں پر یہ بھی فرما دے یا ایھا الناس اتقوا، جہاں فرمایا کہ تمہیں اے انسانوں، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے ذریعے سے، جس کے واسطے سے تم باہم حق مانگتے ہو، اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بھی ڈرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہی کے مطابق ہمیں یہ رشتے ناطے عطا ہوئے ہیں۔ والدین اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ بنا، پھر والدین اولاد کا رشتہ، دیگر رشتے بنے، تو اللہ فرما رہا اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کے واسطے، اسی کے ذریعے سے تو تمہیں یہ رشتے عطا کیے گئے ہیں، اتنے خوبصورت رشتے۔ اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بھی ڈرو۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کی 12 ایسی آیات بینات ہیں جن میں واضح الفاظ میں رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے کے، صلہ رحمی کرنے کا اور قطع رحمی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کے اسباب کیا ہیں یہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، کہ رشتہ داروں سے ہم ناطے کیوں توڑتے ہیں، رشتے کیوں توڑتے ہیں۔ بعض اوقات صلہ رحمی جو ہے یہ چونکہ بھلائی اور حسن سلوک کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن جہاں جہالت ہوتی ہے وہ قطع رحمی کا سبب بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب پتہ نہیں ہوتا تو اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات تقوی اور خشیت الہی کا نہ ہونا، اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر جو جی میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تکبر، حسد، بغض، کینہ، نفرت، منافقت یہ قطع رحمی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح صبر و تحمل، عفو و درگزر اور برداشت کا نہ ہونا یہ بھی قطع رحمی کا سبب بنتی ہے۔ یعنی بعض اوقات رشتہ داروں کی وجہ سے زیادتی ہو جاتی ہے ان کی طرف سے، لیکن ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تو اس سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ۔ اور اولیاء کاملین صالحین کی کتنی پیاری تعلیمات۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کوئی کینچی لے کر گیا، آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، فرمایا بابا میرے پاس تو تم سوئی لے کر آؤ، کینچی لے کر نہ آؤ، ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ تو کتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ اسی طرح قطع رحمی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر جو اس کے اسباب ہیں ان میں حرص، طمع، لالچ، بخل، کنجوسی، یعنی ہم لالچ کی وجہ سے بعض اوقات اپنے رشتے ناطے وہ توڑ بیٹھتے ہیں، زیادہ لالچ کرتے ہیں، پھر بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، بخل اور کنجوسی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے تو پھر آپس میں دلوں میں میل آ جاتا ہے، خوشی غمی میں ان کے شریک نہیں ہوتے، جب شریک نہیں ہوتے تو ظاہری بات جس کی خوشی تھی اور خاص طور پر غمی کے موقع پر تو وہ سوچتا ہے کہ میرا اتنا ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، اتنا مشکل اور پریشانی اور ایسا غم کا معاملہ ہے، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ، تو میرا فلاں رشتہ دار اس موقع پر میرے ساتھ نہیں تھا، وہ میرے غم میں شریک نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں ہیں، لوگوں کے اپنے رشتہ داروں کے خوشی غم کے موقع پر شریک ہوں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ان پر خرچ کریں، بخل اور کنجوسی کو چھوڑیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، بغض، حسد، تکبر، کینہ، منافقت یہ اپنے دلوں سے نکال دیں، اور صلہ رحمی اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کی طرف آئیے، علماء دین کے پاس بیٹھیے، ان سے پوچھیے کہ لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پھر قطع رحمی کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور رشتوں کو قطع کر دیتے ہیں، جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ نے تو حکم دیا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داری نبھاؤ، لیکن اس کے برعکس کرتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو رشتے توڑ دیتے ہیں، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا تھا، تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، پھر اللہ کی لعنت ان کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت کا پھر وہ مصداق نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے برا گھر ہے۔
تو اس پر غور کیجیے، کہیں ہم اس عہد کو توڑتے تو نہیں، قطع رحمی تو نہیں کرتے، فساد تو نہیں مچاتے۔ فساد یہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جب قطع رحمی کی تو جھگڑے شروع ہو گئے، تو پھر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، آخرت میں برا گھر، جہنم کا گھر۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اور قطع رحمی کو فساد فی الارض اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اور منافقت کی علامت بھی فرمایا گیا۔ تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ محمد میں، پس اے منافقو تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں ہی فساد برپا کرو گے اور رشتوں توڑ ڈالو گے۔ یعنی زمین، یہ رشتے توڑ ڈالنا زمین میں فساد فی الارض ہے۔ دیکھیے یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر ہر خاندان اپنے رشتے ناطے توڑنے لگ پڑے تو ظاہری بات ہے جھگڑے ہوں گے، ہر گھر میں جھگڑا ہوگا تو پوری زمین پر فساد اور فتنہ اور لڑائی جھگڑے پھیل گئے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، جب مخلوقات کو پیدا فرمانے سے فارغ ہوا تو رحم، یعنی جو آپس میں محبت کا جذبہ ہے، صلہ رحمی ہے، یہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے رحمان کا دامن کرم پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا، یہ قطع رحمی کے خوف سے یہ عرض کیا کہ تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جس جگہ کھڑا تھا فرمایا، عرض کیا اے اللہ یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں؟ جو شخص تجھے جوڑے رکھے میں اسے جوڑے رکھوں، اور جو شخص تجھ سے قطع تعلق ہی کرے میں اس سے تعلق ختم کر لوں۔ تو رحم نے عرض کیا پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ وعدہ تیرے لیے ثابت و برقرار ہے۔ یعنی رحم مجسم شکل میں کھڑا ہوا، یہ سارا معاملہ عرض کیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو تیرے ساتھ جوڑے گا تو میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، جو تجھے جوڑے رکھے یعنی جو رشتہ داروں کو جوڑے رکھے تو میں ان لوگوں کو جوڑے رکھوں گا، اور جو توڑے گا میں ان کو توڑ دوں گا۔ یہ مختصر سا خلاصہ۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آقا کریم نے فرمایا رحم، انسانی رحم جو ہے عرش الہی سے معلق رہتا ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملائے، اور جو مجھ سے قطع تعلقی کرے اللہ اس سے قطع تعلقی فرمائے۔ کتنا یہ اہم معاملہ، جو رشتے ناطے جوڑتے ہیں اللہ ان کو جوڑتا ہے، ان کے لیے بہتری فرماتا ہے، جو توڑتے ہیں ان کے لیے توڑنے کا معاملہ۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا فرمایا اور اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، یعنی اپنے نام سے نکالا ہے، لہذا جو شخص رحم کو جوڑے گا، رشتوں کو جوڑے گا تو میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو شخص قطع رحمی کرے گا، رشتوں کو توڑے گا، میں بھی اسے قطع تعلقی اختیار کروں گا۔ تو اتنی پیاری اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جوڑنے والے کو اللہ جوڑے گا، توڑنے والے کے ساتھ اللہ کا بھی پھر تعلق ٹوٹ جائے گا، دیگر معاملات بھی ٹوٹ جائیں گے، اللہ کا وعدہ بھی ختم، اللہ کی رحمت بھی ختم، بلکہ لعنت کا مستحق، اللہ سے دوری کا مستحق۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتے ناطے چھوٹی چھوٹی بات پر توڑ دیے جاتے ہیں، نہیں توڑنے چاہیے، جوڑنے چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی، رشتوں کی اہمیت، قطع رحمی کے اسباب، نقصانات اور تدارک۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مروی جو روایات ہیں وہ میں نے عرض کی۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی، یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ان کے شہزادے سیدنا امام محمد باقر یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والے کی صحبت اختیار نہ کرو، بے شک میں نے اسے کتاب اللہ میں 3 جگہ ملعون پایا ہے، یعنی اللہ نے 3 جگہ قرآن پاک میں اس پر لعنت کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جبیر بن مطعم صحابی رسول یہ روایت کرتے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے، جو رشتے ناطے توڑتا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کا نزول اس قوم پر نہیں ہوتا جس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے، یعنی پوری قوم میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو پوری قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اب اس کا تدارک کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کے مطابق رشتے ناطوں کی اہمیت کو سمجھا جائے، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے جائیں، اور بد خلق اور تعلق توڑنے والے رشتہ داروں سے بھی تعلق
جوڑا جائے، یہی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ وہ ان کا معاملہ ہے، ان کا عمل، ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں جو فرماتا ہے اور تم میں سے اصحاب فضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ سورۃ النور کی 22 آیت مبارکہ، پورا رکوع جو ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی، برا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے برات کے لیے آیات بینات نازل فرمائیں، پاک دامنی کا اظہار خود اللہ نے فرمایا قرآن میں، تو جو مستح بن اساسہ ہیں ان سے بھی لغزش ہو گئی۔ وقتی طور پر یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو صاحب فضل ہیں، اس وسعت والے ہیں، جن کو قرآن نے فرمایا سب سے فضیلت والے، انہوں نے یہ ان کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے دلاتے تھے، تو وہ روک دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ بس جو صاحب فضل ہیں، سب سے عظمت والے ہیں، فضیلت والے، وسعت والے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں سے درگزر کریں، ان پر خرچ کریں۔ اتنا بڑا معاملہ ہونے کے باوجود، اور پھر انہوں نے بھی توبہ کی، لغزش جو ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی زندگی سے واقعات اور ان کے اقوال، ان کے افعال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ بندے سے صلہ رحمی کی جائے جب تو وہ جواب میں صلہ رحمی کا رویہ اپنائے، یعنی ایک انسان سے کوئی صلہ رحمی کرے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے، نہیں، بلکہ فرمایا اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی سے قطع رحمی کی جائے اور وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے، یعنی آپ سے لوگ رشتے ناطے توڑیں لیکن پھر بھی آپ رشتے جوڑیں، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، صبر و تحمل، عفو و درگزر کا ہم دامن تھامے رکھیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہیں، اگر وہ ظلم بھی کریں انہیں معاف کر دیں، وہ محروم کریں ہم انہیں دیتے رہیں، وہ رشتے توڑیں ہم رشتے جوڑتے رہیں، بیمار ہوں تو مارداری کریں، پریشانی میں مبتلا ہوں ان کی مدد کریں اور ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے ہمارا خاندانی معاملات جو ہیں یہ معاشرہ اسلامی کتنا خوبصورت بن جائے۔ اس لیے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تو اس دنیا میں ملانے کے لیے آیا ہے، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جوڑنے والا بنا دے۔ اور جو شکستہ دل ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اللہ ان دلوں میں موجود ہوتا ہے، جو آپ دلوں کو جوڑیں گے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کے دل بھی اللہ بہتر فرما دے گا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے گا۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں انکل سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں جی۔ آخری قادہ میں آخری جو اتحیات آپ بولتے ہیں اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر ایک سلام پھیریں گے، یعنی دائیں جانب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کر 2 سجدے کریں گے، سجدے میں تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور پھر دوبارہ التحیات للہ سے شروع کریں گے، اینڈ تک پڑھیں گے اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ سجدہ سہو ہے۔ اور آپ نے کہا ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا ہیں، غلام رسول، علی عباس احمد، غلام حسین، ریگولر لسنرز۔ جی آپ کو وظیفہ کل بتایا تھا، دوبارہ کل عرض کر دیں گے۔ ایک اور لسنر ہیں فوزیہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے سوال پوچھا نفسیاتی و ذہنی مسئلے کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی فی الحال آپ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کچھ آپ کو عرض کر سکوں۔ رمشا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھی باتیں جاننے کو ملتی ہیں، بری عادت سے جان چھڑانے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور لسنر نے بھی پوچھا تھا، پہلی لائن میں یا علیم یا کریم یا حبیب یا رقیب، دوسری لائن میں یہ، تیسری میں یا واسع یا حفیظ یا رشید یا رفیق۔ 21 دن تک یہ لکھ کر پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ نانی اور ماموں وغیرہ والدہ سے ناراض ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، 1001 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اگر آپ کی والدہ چھوٹی ہیں
تو اپنی نانی سے بالکل ان سے تو چھوٹی ہیں بیٹی ان کی، ان سے بھی معافی مانگ لیں، بھائیوں سے بھی درگزر کریں۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل، آپ کا پروگرام بہت ہی زیادہ اچھا ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بھی شکریہ۔ فیضا ہیں یہ کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے خواب اپنا بیان کیا ہے قبر پر مٹی ڈال رہے ہو تو اس کا جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، کوئی ایسا اس میں پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بس آپ نماز، تلاوت، درود پاک کی کثرت کریں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ محمد حسین صاحب ہیں 214 عرب شرقی سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ڈر کا اپنا ذکر کیا، جی رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پھر بھی ڈر لگے تو رات جب ڈر لگے پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ ویورز لسنرز کا شکریہ۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا